قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سب سے پہلے آپ تمام موجود کی خدمت میں عید سعید فطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم سے دعا دی ہے کہ جو بھی آپ نے اعمال انجام دیے ہیں مبارک رمضان میں پروردگار عالم کو تمام اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے درجات کو اپنے نزدیک بلند فرمائے، اس لیے کہ واقعی بہت عظیم مہینہ کہ جو ابھی ہمارے ساتھ گزرا ہے رمضان المبارک کا، کہ اتنا عظیم مہینہ تھا کہ واقعی اس کی فضیلتوں کو کوئی درک نہیں کر سکتا کہ خود قرآن مجید نے کہا کہ اس کی ایک رات جو ہے 2000 رات سے جو ہے وہ بہتر ہے، کہ اتنا عظیم مہینہ تھا کہ جس میں ہم اللہ کے مہمان، یہ ایسا مہینہ تھا کہ ہماری عبادتیں قبول ہیں اور ساری دعائیں ہماری قبول ہیں، پروردگار عالم نے قبول کیا۔ لہذا واقعاً آج کا جو روز ہے عید کا روز، تو یہ انعام لینے کا روز ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے اعمال کو انجام دیا ہے رمضان المبارک کے ایام میں، تو اس اعمال کی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کچھ صلہ بھی پروردگار عالم دے گا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ جب انسان نماز عید الفطر کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو آسمان پر منادی یہ ندا دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندو اپنے اپنے انعامات کو لینے کے لیے دوڑو، یعنی مسجد کی طرف جاؤ اپنے اپنے انعامات کو لینے کے لیے۔ تو لہذا آج جو ہم مسجد میں آئے ہیں یہ نماز ادا کرنے کے لیے، یہ پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنی توفیق دی تھی کہ ہم نے جتنا ممکن ہو سکا اس میں اعمال و عبادات بجا لائے۔ اب آج کے روز پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں انعامات سے نوازے گا، تو آج کا جو روز ہے وہ انعام کا روز ہے۔ اور خود امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام خود وہ بھی فرماتے تھے کہ تم اس طریقے سے جو ہے وہ گھر سے نکلا کرو جب نماز کے لیے نکلا کرو، اور خود امام بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دل میں نیت کر کے نکلا کرو کہ تم یہاں سے نکل رہے ہو گھر نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ سوچ کر کے جاؤ کہ تم قبر سے اٹھائے گئے ہو اور میدان محشر کے ساتھ، اور جب مسجد پہنچ جاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ انعام لینے کے لیے آئے ہو تو یہ سوچ کر کے مسجد میں قدم رکھنا کہ تم میدان محشر میں اپنے انعامات کو لینے کے انتظار میں، یعنی یہ دل میں سوچ کر کے تم جو ہے وہ مسجد آؤ۔ پھر اس کے بعد جب تم یہاں سے گھر واپس جاؤ تو خوشی خوشی جاؤ کہ پروردگار عالم نے ہمیں انعام عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے روزے کا جو فلسفہ تھا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کہ سرکار صاحب نے بھی ایک دن پہلے یہ پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ واقعی ہمارے جو کچھ بھی ہم نے اعمال انجام دیے ہیں رمضان المبارک میں تو وہ کیسے وہ قبول ہے اللہ کے نزدیک، اللہ یعنی قبولیت کا شرف ملا ہے ہمارے اعمال کو یا نہیں ملا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف نماز کے فلسفے کو امام نے بتایا ہے اور دوسری طرف قرآن کے روزے کے فلسفے کو بھی قرآن مجید نے بتایا ہے، یعنی ایک طرف قرآن نے بتایا کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ فحشہ اور برے کام سے روکتی ہے۔ تو امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہماری نماز کیسے قبول ہو، کہ ہم کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، تو امام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ نماز کی جو رکھا ہے پروردگار عالم نے وہ اس لیے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے نماز کو پڑھتا ہے فحش اور برے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر انسان نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے فحش کاموں سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے
تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نماز جو ہے وہ بارگاہ اہلیت میں قبول ہو رہی ہے، بارگاہ اہلیت میں اس کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ اور اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید نے 2-3 کا بھی فلسفہ بتایا کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے کو تمہارے اوپر ایسے فرض کیا جیسے پچھلی امتوں پر فرض تھا، کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب رمضان المبارک کے بعد یہ جو وقفہ ہے 1 سال کا، یعنی اب سے لے کر کے رمضان المبارک کا، تو کم سے کم انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، تاکہ یہ لگے کہ ہاں واقعی جو ہم نے اعمال انجام دیے، جو روزے رکھے ہیں، جو اس کا فلسفہ ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اگر انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے تو واقعی یہ سوچ لے کہ پروردگار عالم نے اس کے اعمال کو قبول کر لیا، یعنی تقویٰ و پرہیزگاری انسان کے اندر پیدا ہو۔ یعنی دیکھیے زیادہ نہ صحیح، خود مولا کائنات نے فرمایا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو، اگرچہ زیادہ نہیں ڈرتے تو تھوڑا بہت تو ڈرو، یعنی تھوڑا بہت تو اللہ سے ڈرو، زیادہ نہیں ڈرتے تو، لیکن اللہ کا خوف تو دل کے اندر رکھو، تقویٰ الہی تو رکھو، اس لیے کہ یہ تقویٰ جو ہے یہ سب سے عظیم ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ اللہ کے نزدیک تو بس مکرم اور صاحب عزت انسان وہی ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہے۔ اگر صاحب تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بزرگ ہے، وہ مکرم انسان ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہمارے سامنے جو مہینہ گزرا ہے رمضان المبارک، اتنا عظیم مہینہ کے واقعہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور آج کا جو عید کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عید کا دن عید پرندے کو بھی کہا جاتا ہے، جو ہے وہ پرندے کو، یعنی یہ عید کا دن ہے۔ آپ لوگ یہ تصور نہ کریں کہ عید کا دن ہے، جیسا کہ بات جو ہے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی عمل کیا جائے وہ چھوٹ جائے، جو کچھ بھی جو ہے وہ عمل کیا جائے وہ چھوٹ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو انعام لینے کا دن، انعام جو ہے وہ لینے کا دن ہے کہ جو ہم نے اعمال انجام دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے انعام حاصل کرنا ہے، بجائے اس کے جو ہم نے اعمال انجام دیے ہیں اسے آج کی روز خراب کر دیا۔ تو لہٰذا آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے۔ اسی کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا، اور ہاں حاضر حرف یہ بھی گزارش کرتا ہوں ضرور کہ فطرے کا بھی یہ فطرہ جو ہے وہ واجب اور ظاہر ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے نکال لیا ہوگا، مستحق تک پہنچا دیا ہوگا۔ اگر نہیں پہنچایا ہے تو نماز سے پہلے بہتر تک پہنچا دیتے، اور اس کے بعد بھی نہیں پہنچایا ہے تو جتنی جلد ممکن ہو سکے فطرہ جو ہے وہ پہنچا دے۔ اس لیے یہ فطرہ بھی جو ہے یہ واجب ہے، اس کے بارے میں چھٹے امام نے کہا امام شفیع جو ہے وہ اپنے ثابت بلائے اور کہا کہ جاؤ تمام صحابہ میں جتنے بھی میرے غلام میں کام کرنے والے ہیں، جو بھی خادم و خادمہ ہو، جتنے بھی میرے نام خور ہیں، سب کا جا کر کے فطرہ نکالیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اگلے سال تک ان کی وفات نہ ہو جائے گی، مجھے ڈر ہے کہ اگلے سال تک ان کی وفات نہ ہو جائے۔ تو کسی نے پوچھا تھا آگے نے تو بولا یہ بتائیے کہ وفات سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا موت۔ کہیں مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سال تک یعنی اگلی عید تک سے موت نہ آ جائے، یعنی جو ہم یہ فطرہ عطا کرتے ہیں، جو ہم یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں آج کی روز، ظاہر ہے کہ یہ جو ہے وہ ہمیں موت سے بھی حفاظت ہوتی ہے، یعنی موت سے بھی انسان کو بچاتا ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جو مجھے اپنے اعمال عبادات انجام دیے، پروردگارہ ان اعمال عبادات کو قبول اور ہمیں اسی طریقے سے اعمال عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محمد والے محمد علیہ السلام و سلام دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ میرے محبوب کے بعد زمانہ آمین کی آواز اور سارا جو مشہور فرمائے ہم کے ذریعے